بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جو ہیں وہ اس وقت یورپ کے ایک دورے پہ ہیں جہاں پہ فرانس میں انہوں نے ایمنل میکرون سے ان کا ایک پرسنل سا تعلق بنا ہوا ہے، پھر جرمنی گئے، پھر ایک نارڈک سمٹ انہوں نے کی، ڈنمارک، آئس لینڈ، اوپر سب ممالک سے وہ ملے ہیں نارڈک سمٹ میں، جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں ان سے بھی ملے ہیں۔ تو سر اس ساری پوزیشن میں ابھی عید کے موقع پہ میں دیکھ رہا تھا پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف جو کہہ رہے تھے کہ ہم جو انڈیا نے جو بین کیا ہے پریڈز گیدرنگز پہ کشمیر میں، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ وہ تناؤ کی جو ہے وہ بات ہے۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کشمیر کا جو ایشو ہے یا جو اب پاک بھارت تعلقات ہیں وہ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، جبکہ انڈیا کو گلوبل اوپننگز مل رہی ہیں، انڈیا جو ہے وہ یورپ کے ساتھ جس طرح الائن ہے، امریکہ کے ساتھ جس طرح الائن ہے، ایون کہ مڈل ایسٹرن ممالک کے ساتھ، یو اے ای کے ساتھ $100 بلین کا ایک معاہدہ کیا، جہاں پہ ہم جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں $3-4 ارب دیں، اور یو اے کی ایک ٹیم پاکستان آ رہی ہے پاکستان کی اکنامک کنڈیشن کو مانیٹر کرنے کے لیے تاکہ اس حساب سے ہمارے لیے وہ کوئی بیل آؤٹ پلان دے سکے۔ سو پاکستان کو کیا کوئی ریٹرک بدلنی چاہیے، کوئی انداز بدلنا چاہیے، طریقہ کار بدلنا چاہیے، اور پبلک ڈسکورس بدلنا چاہیے، عوام کے اندر ایک بیانیہ بدلنا چاہیے کہ کشمیر کے اوپر اس وقت پاکستان کا ایکچوئل انفلوئنس کتنا ہے، اور گلوبل کمیونٹی پہ ہم کتنا کو ہمارا انفلوئنس ہے کہ ہم اپنے انٹرسٹ کو واچ کر سکتے ہیں۔ تو آپ یہ نریندر مودی صاحب کے وزٹ کو اور جو پاکستان کی ڈیپینڈنس ہے مڈل ایسٹرن ممالک کے اوپر ویزا وی جو پاکستان کی پالیسی ہے کشمیر کو، اس کو کس طرح سر اینالائز کرتے ہیں سر؟ بڑا پیچیدہ سوال ہے جناب چیمہ صاحب۔ اس پہ تو کہیں جو ہے وہ چیپٹرز لکھے جا سکتے ہیں، بکیں بلکہ لکھی جا سکتی ہیں، ہر چیز کا ایک لمبی اور بڑی قابل غور قسم کی کہانی ہے۔ لیکن نیٹ شیل میں یہ ہے کہ انڈیا اپنا کام کر رہا ہے اور پاکستان اپنا کام کر رہا ہے۔ انڈیا کیا کام کر رہا ہے اپنا کہ وہ دن بہ دن جو ہے وہ پروگریس کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے اپنے مقاصد کے لیے۔ آپ ان کے مقاصد سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں، یا آپ کو اچھے لگیں یا برے لگیں، لیکن وہ کنسسٹنٹلی آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ جبکہ پاکستان سے ایک کام کر رہا ہے 1947 سے، وہ ہے کنڈیم کرنا۔ اب یہ جو عید کے اجتماع پہ پابندی لگی، پاکستان نے کنڈیم کر دیا نا، تو یہ کنڈیمنیشن جو ہے یہ 90s سے لے کے بلکہ 85 سے لے کے تو سری نگر میں کم از کم جو جامع مسجد ہے، جب سے وہاں پہ ملیٹنسی نے ایک ٹرن لیا اور اس کے بعد ایک پبلکلی بھی جو ہے وہ انریسٹ کی ایک سچویشن کریٹ ہوئی، تو اس کے بعد یہ کئی دفعہ سال سے وہاں پہ ایسی پابندی لگتی رہی، اٹھتی رہی درمیان میں، اور جب لگتی رہی پاکستان کنڈیم کرتا رہا۔ اب پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کو یہ بات سمجھانی پڑے گی کہ یہ جو کنڈیم کرنے کا عمل ہے یہ کافی نہیں ہے، اور بلکہ کافی چلو ہونا نہ ہونا، لیکن it doesn't serve any purpose۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک زمانہ تھا کہ دنیا میں ایک ماحول تھا کہ کسی ملک نے یا ایون آرگنائزیشن نے کسی چیز کو کنڈیم کر لیا کہ جی یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں دنیا میں ہو رہی ہیں کسی ایک جگہ پہ، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، تو یہ اس کو کوئی نوٹ کرتا تھا، اس کے باقاعدہ کانسیکوینسز ہوتے تھے۔ یہ بات چلتے چلتے جو ہے وہ ہیومن رائٹس کونسل تک جاتی تھی، یونائٹڈ نیشن کی، وہاں سے آگے جاتی تھی، پھر یہ ایک باقاعدہ ڈیبیٹ بنتا تھا اور لوگ اس پہ احتیاط کرتے تھے اور اس چیز کا نوٹس لیتے تھے کہ کون کس بات کو کنڈیم کر رہا ہے۔ اب یہ کام جو پاکستان کا کہ اب یہ بے وقت کی راگنی جس کو کہتے ہیں نا، یہ ایک ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ اس میں آپ وہی اپنی 50 سال پرانی روش پہ چل کے تو اگر اس کو صرف کنڈیم کرتے رہیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ اس سے انڈیا پہ فرق پڑتا ہے اور نہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس کا کوئی نوٹس لیتی ہے، نہ اس سے کشمیری عوام یا ان کی جو پلائٹ ہے یا ان کی جو بھی خواہشات ہیں یا جو بھی مطالبات ہیں اس پہ کوئی اثر پڑتا ہے۔ سوال صرف اتنا ہے کہ اس سے سبق کب سیکھیں گے یہ جو رولنگ ایلیٹ ہے؟ کیا ان کو کس وقت پتہ چلے گا کہ تو ہمارے ارد گرد کی دنیا بہت حد تک بدل گئی ہے؟ جناب یہ ایک ایسا زمانہ ہے، آپ دیکھیں اس وقت روس جو ہے وہ اس وقت جو ہے ایز وی اسپیک کس طریقے سے وہ انچ بائی انچ اور جو ہے وہ یوکرین کی زمین پہ دن بہ دن آگے بڑھتا جا رہا ہے، پورا ویسٹ اس کو واچ کر رہا ہے، دنیا واچ کر رہی ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ ہیومن رائٹس کو تو چھوڑیں،
جو سیریس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں اس پہ کسی کا جو ہے وہ کوئی دھیان نہیں دے رہا، چونکہ پولیٹیکل سچویشن ایسی ڈیولپ ہوئی ہے دونوں طرف سے کہ دونوں طرف سے انفلوئنشل اور اسٹرانگ قسم کی پارٹیز ہیں. تو اس سے سبق کیا نکلتا ہے کہ اس دنیا میں سکہ کس کا چلتا ہے؟ جس کے پاس ہتھیار ہیں، جس کے پاس فوج ہے، جس کے پاس طاقت ہے، یونائٹڈ نیشن میں انفلوئنس ہے، ویٹو پاور ہے، تیل ہے، جو بھی ہے، لیکن کچھ ہونا ضروری ہے. یہ کانگلوں کا دور نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہے کچھ نہیں لیکن انفلوئنس آپ مانگ رہے ہیں پوری دنیا سے زیادہ. اب پاکستان کی سچویشن یہ ہے کہ حکمران خود کہتے ہیں کہ بھائی ہم فائنینشلی تباہ و برباد ہیں. اور اس وقت پاکستان میں سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ سعودی عرب نے رضامندی ظاہر کر دی کہ وہ کوئی $8 ارب دیں گے. آپ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں گھوم رہے ہیں اس وقت، آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، یہاں پہ کچھ ایسے کیفے ہیں، یعنی ٹورانٹو کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے واشنگٹن یا امریکہ کو کینیڈا سے، لیکن یہاں ایک ایسا کیفے ہے جس میں آپ کسی وقت چلے جائیں تو اس میں کم از کم 40-50 ملینر بیٹھے ہوتے ہیں. اب وہ کوئی ملینر کا کلب نہیں ہے، بلکہ وہ کیفے ایک ایسی نیبرہڈ میں ہے جہاں پہ مطلب کوئی گھر بھی 7-8 ملین 5-6 ملین سے کم نہیں. تو اس نیبرہڈ کے اندر جو کیفے ہے وہ موسٹلی لوگ جا کے بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، تو وہ ہر بندے کو پتا ہے کہ یہ کوئی جو ہے وہ اس ورتھ کی ایک آدمی جو آپ واشنگٹن کی میں بات کر رہا تھا، آپ گھوم رہے ہیں وہاں پہ جن کی 45-55 بلین، ایون ایک سنگر ہیں، اب میں ان کا نام کیا لوں، ان کی ورتھ ابھی ڈکلیئر ہوئی ہے جو وہ 45 بلین سے زیادہ ہے، اور پاکستان کا ٹوٹل بجٹ آپ کو اور مجھے پتا ہے کتنا. تو اس دنیا میں ہم رہتے ہیں جس میں کہ انفلوئنس کا یہ عالم ہے، پیسے کا یہ عالم ہے. وہاں آپ کو سعودی عربیہ جو ہے وہ اس نے راضی ہو گیا کہ آئندہ کئی سالوں میں آپ کو 8 ارب دے گا، تو آپ جشن بنا رہے ہیں پاکستان میں، اور عمران خان کو تانے دے رہے ہیں کہ اس نے پتہ نہیں ڈرائیونگ بھی کر کے تو کوئی 2 ارب لیا تھا، تو آپ نے بغیر ڈرائیونگ کیے اتنے ارب کا وعدہ لے لیا. جب آپ کی سچویشن یہ ہو گئی فائنینشلی، از بیکمنگ اے جوک. آپ ایک لافنگ سٹف بن رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر. یا تو کوئی بہت بڑے پیسے ہوں جن پہ بات آپ دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ یا ایون کینیڈا جیسے ملک نے یہ گزشتہ 2 سالوں میں اپنی ٹریجری سے کتنے پیسے کووڈ کے دوران نکالے اور عوام میں تقسیم کیے، وہ ٹریلینز میں نکال کے انہوں نے تقسیم کر دیے گھر بیٹھے بٹھائے لوگوں کو $2,000 یا $3,000 جب تک یہ لاک ڈاؤن رہا ہے. تو اس طریقے سے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ انفلوئنس جو ہے وہ اس طرح کے ملکوں کا بنتا ہے جو کہ کسی پوزیشن میں. اب انڈیا، اگر یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، جتنے ملک آپ نے بتائے ہیں جو کوئی یورپین ملکوں میں وہ دورے کر رہے ہیں، بلکہ یہ اگر درمیان میں کووڈ نہ ہوتا تو اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ مودی صاحب بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ مسلم ممالک میں اس طریقے سے، اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ریسیپروکل ہے کہ مثلا آپ سویڈن یا ناروے میں جا رہے ہیں ایز اے انڈین پرائم منسٹر، تو ان کو بھی پتا ہے کہ انڈیا میں کتنی بڑی مارکیٹ ان کے لیے کھل رہی ہے اور کتنی بڑی اپارچونیٹیز ان کے لیے کریٹ ہو رہی ہیں. ملک میں پیس ہے، بزنس ہو رہی ہے، اوپن نیس ہے، ون ونڈو قسم کی جناب اپارچونیٹیز ہیں نئے بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے. تو ایک فارورڈ لوکنگ قسم کی نیشن ہے، اس کے ساتھ ہمارا بھی مقدر بدل سکتا ہے یا ہمارے بھی فارچون میں اضافہ ہو سکتا ہے. اس کی نسبت جب آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ایک ڈپریسنگ قسم کی پکچر جو ہے، ڈارک ڈپریسنگ پکچر آتی ہے کہ نہیں جی وہاں تو قانون ہی ایسے ہیں، ایک پرمٹ ایک بزنس کھولنے کے لیے 6 مہینے چاہیے، 20 لوگوں کو پیسے دینے پڑتے ہیں، کلرکوں کی گردن میں سریا دیکھیں، سڑکوں کی حالت دیکھیں، کس ہوٹل پہ بندہ ٹھہرے گا، انویسٹمنٹ کی گارنٹی کیا ہے. وہاں تو وہ 2 ارب ڈالر کے لیے جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ اتنے بڑے پیسے ہم لا کے وہاں پہ کیسے ڈالیں؟ اب یہ دیکھیں جو جن کمپنیز یو اے کی کمپنیز نے جا کے انڈین جو جموں کشمیر میں انویسٹمنٹ کی ہے وہ کتنی ہے. اب اتنی بڑی انویسٹمنٹ کا رسک کسی ایسے ملک میں کیسے کیا جا سکتا ہے جو $2 ارب کے لیے لوگوں کی گاڑی تک چلانے کے لیے تیار ہو جائے جس کا حکمران. تو اس لیے آپ یہ اس پہ توجہ دیں جناب چیمہ صاحب کہ ملک کی جو یہ خواہ مخواہ کی کمپلیکس آف سپیریورٹی ہے اس کو ہٹا کے
تو خود ہی کو تھوڑا سا ڈیولپ، خود ہی اور کمپلیکس آف سپیریورٹی میں فرق ہے. یہ کمپلیکس کا لفظ میں ساتھ میں یوز کر رہا ہوں کہ جب آپ کو ایک غیر ضروری قسم کی غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ہم بہت عظیم لوگ ہیں پاکستان میں. آج بھی میں یہ دعویٰ سن رہا ہوں کہ کل آپ کا ایک منسٹر کہہ رہا تھا جی یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، ہم بڑی عظیم قوم ہیں، ہمارے پاس اتنی بڑی فوج ہے اور یہاں پہ یہ کیا ہو رہا ہے. یعنی یہ عظمت کی جو خبت ہے اور عظیم ہونے میں اور عظمت کے خبت میں مبتلا ہونے میں یہ بنیادی فرق ہے جو حکمران طبقات کو آ نہیں رہا. وہ جہاں کوئی اقتدار میں بیٹھتا ہے وہ بالکل ریئلٹیز کو ہی بھول جاتا ہے. اب آپ دیکھیں، کین یو امیجن کہ جس حکومت کا وزیر خارجہ جو ہے وہ بلاول بھٹو ہے، وہ بلاسفیمی لا کے تحت 150 لوگوں کو چارج کر رہے ہیں اور وہ بھی سیاسی لوگوں کو. کین یو امیجن کہ حکمران طبقات جو ہیں وہ کوئی سبق سیکھنے کے لیے یا اپنے جو روش ہے اس میں کسی تبدیلی کے لیے یا کسی اسی طرح اب شہباز شریف کو یہ نہیں پتا کہ گزشتہ 5 سال سے کس طرح جو ہے 3 سال سے 3.5 عمران خان صاحب کا رویہ یہی انڈیا کی طرف رہا کہ میں نہ مانوں جی وہاں پتہ نہیں RSS ہے، پتہ نہیں کیا ہے. کسی نے سنا انٹرنیشنلی جو انہوں نے سمجھا تھا، ان کے دماغ میں یہ خبت آ گیا تھا کہ میں BJP کو RSS کے ساتھ جوڑ کے جو 2 ڈیفرنٹ قسم کی اینٹیٹیز ہیں تو پتہ نہیں انڈیا کو وال سے لگا دوں گا. کہیں وال سے لگا انڈیا، بلکہ اس کے برعکس پوری دنیا نے یہ سننے کے باوجود تفصیل سے RSS کی کہانی جو عمران خان صاحب نے اتنے تسلسل کے ساتھ ہر محاذ پہ سنائی، وہ سننے کے باوجود انہوں نے انڈیا کو ہر محاذ پہ گلے لگایا. وہ اور کسی اور کو چھوڑیں، اس کہانی کے عین درمیان میں جو یہ آپ کی گلف سٹیٹس ہیں جن کو آپ برادر اسلامی ملک کہتے ہیں، انہوں نے مودی صاحب کو بلا کے وہ ایوارڈ دیے جو کبھی خود انہوں نے نہیں لیے. اب یہ ہوتے ہیں عقل مندوں کے لیے اشارے جن کو سمجھ کے تو بندے کو آگے قدم اٹھانا چاہیے. اب ہم وہ سمجھتے نہیں. اب اس کا کوئی علاج کیا کرے؟ اس لیے یہ جتنے جو کنڈیم کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب، یہ سب لپ سروسز ہیں جناب. کشمیریوں کو بیوقوف بنا کے آگ کی بھٹی میں جھونکنے والی بات ہے، ان کو مروانے والی بات ہے، فزیکلی بھی اور فائنینشلی بھی اور اپارچونیٹیز کے اعتبار سے بھی. انڈیا کا نوجوان آج جو ہے وہ خواہ بنگلور میں بیٹھا ہو یا سلیکون ویلی آف یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں بیٹھا ہو، اس کا ایک برائٹ فیوچر ہے. وہ ٹیکنالوجی پہ اس پہ نظر ہے، اس کی دنیا کی معیشت پہ نظر ہے. وہاں کشمیری نوجوان جو ہے وہ پتھر اٹھا کے گلیوں میں چھپ رہا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں کس کو مار رہا ہے، کیوں مار رہا ہے، کون لڑ رہا ہے. یہ کیا مطلب ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے کہ گزشتہ 30 سال سے وہاں پہ ایک نسل کو 2 نسلوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا اور یہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا، اوپر سے یہ فیول ہو رہا ہے. یہ ان کا کنڈم کرنے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ آپ آگے آئیں، بات کریں. کیا کنڈم کر رہے ہیں تو کیوں مسجد کھولی جائے تو کیوں نہ کھولی جائے؟ آپ کا کیا انپٹ ہے؟ کیا انٹریکشن آپ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا انگیجمنٹ جو ہے آپ کے ذہن میں ہے؟ آپ ایک ملک ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی غلط ہو رہا ہے تو آپ انڈیا کو انگیج کریں، ٹیبل پہ بیٹھیں، ٹیبل پہ لائیں، انٹرنیشنلی اس کو ڈسکس کریں. آپ 3 سالوں میں ایک تقریر کر کے تو 3 سال وہ تقریر بھیجتے رہتے ہیں اپنے آڈینس کو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا ڈر جائے گا؟ تو ایسے کچھ نہیں ہوتا جناب. یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے والی بات ہے جو کہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. ویری انفارچونیٹ.